الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی مبارک موقع ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا یہاں آغاز ہو رہا ہے، اور اس محلے والوں اور اس تحریک اور تنظیم سے وابستہ ہیلپ فار ہیومینٹی سوسائٹی سے وابستہ افراد کے لیے بھی نہایت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ یہاں قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہ کوئی ایک پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک طویل پروگرام کے سلسلے کا آغاز ہے. اب یہاں سے تفسیر شروع ہوگی تو اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں تک ہمیں استفادے کا موقع فراہم کرتا ہے اور ہمیں توفیق دیتا ہے. یہ دوسری ایک نعمت ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اس تفسیر کا جو عمل ہے اور یہ پروگرام ہے، اس کو انشاءاللہ انجام دیں گے ہمارے درمیان موجود حضرت مولانا ڈاکٹر اطہر ریحان صاحب ندوی. یہ خود اپنے آپ میں ایک ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے. مولانا اطہر صاحب مولانا عمران صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، اور علامہ حبیب ریحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف اور ان کی سوچ کے مخزن بھی ہیں اور ترجمان بھی ہیں اور نمائندے بھی ہیں اور خاص تربیت یافتہ ہیں. اور ماشاءاللہ یہ بھوپال والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ کئی مقامات پر لوگ آپ سے مستفید ہو رہے ہیں اور بہت شوق اور جذبے کے ساتھ لوگ آپ کی تفسیر میں شریک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اور احسان ہوا کہ ایک سلسلہ اور شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں خیر و برکت نصیب فرمائے، لوگ اس پروگرام سے جڑیں اور وابستہ ہوں اور اس سے زیادہ استفادہ کریں. محترم حاضرین، قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے تمام مسلمان نہ صرف یہ کہ واقف ہیں بلکہ اس کے قائل ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام الہی کو دیگر تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت اور بلندی حاصل ہے جیسا کہ خود اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوقات پر برتری حاصل ہے. قرآن کریم کی فضیلت کے سب قائل ہیں، لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے اس قرآن اور اس اللہ کی کتاب کو تلاوت کی حد تک محدود کر دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم تو اللہ کی کتاب ہے یقیناً، اور ہمیں اس میں پڑھنے میں بہت ثواب ہے. یقیناً اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے، اور وہ خیر و برکت جو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ قرآن کریم کتاب ہدایت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نور اور روشنی بنایا ہے. مسلمان یہ عموماً تصور کرتے ہیں کہ علماء کرام اسے سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، برسہ برس تک اس کے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تفسیر پڑھتے ہیں 15 سال 20 سال، اور اس کے بعد پھر اس کتاب سے ہی تو تمام مسائل دین اور احکامات دین
احکامات شریعت، یہ ساری کی ساری تعلیمات جو علماء کرام بیان کرتے ہیں، جو فقہ کی کتابوں میں مسائل میں بیان کی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا اس سے تعلق ہے، اور جو علماء کے ہم بیانات سنتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث پر ہی مشتمل ہوتے ہیں. تو اس لیے، اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور دیگر بے شمار عبادات اور اخلاقیات اور معاملات، یہ ساری کی ساری تعلیمات قرآن کریم سے ہی تو ماخوذ ہیں. ہم کہاں قرآن سے دور ہیں؟ اور یہ کس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم سے مسلمانوں کا رشتہ کمزور ہے اور اس سے وابستگی بہت کم ہے، برائے نام ہے؟ قرآن کریم کو مسلمانوں نے کتاب مہجور و متروک بنا دیا ہے، اس سے رشتہ منقطع کر لیا ہے. یہ بات غلط ہے. ہمارا قرآن سے ہمارا قرآن سے رشتہ ہے، اسی لیے ہماری پوری اسلامی زندگی قرآن سے وابستہ ہے. اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کو ہر ایک براہ راست طور پہ سمجھے اور اس کے مفاہیم سے براہ راست استفادہ کریں. ہم انڈائریکٹلی اور بالواسطہ طور پر بھی بہرحال ہم قرآن ہی سے استفادہ کرتے ہیں. اس طرح کی بات کہیں کہیں بھی جاتی ہے، کہیں عام طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ، تو اس لحاظ سے میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل نادرست ہے، حقیقت سے پرے ہے. ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کلام کا مطلب ہوتا ہے بات، ٹاک. کلام، متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، کلام یعنی بات، گفتگو. اور قرآن کریم کا انداز بھی انداز خطاب ہے، مخاطب کرتا ہے، وہ ایڈریس کرتا ہے. قرآن کریم آواز دیتا ہے، سب کو آواز دیتا ہے، عام انسانوں کو بھی آواز دیتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اپنے اس پروردگار کی عبادت اور بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. وہ یہود کو بھی آواز دیتا ہے، وہ نصارہ کو بھی آواز دیتا ہے، وہ بنی اسرائیل کو بھی آواز دیتا ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تم اللہ تعالیٰ کے عہد اور اس کے پیمان اور اس کے میثاق میں بندھے ہوئے ہو، تم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے، اسے مت توڑو. قرآن کریم ایمان والوں کو جا بجا آواز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، بہت سے گمان برے ہیں، گناہ کا باعث ہیں. ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، غیبت مت کرو. غیبت کرنا یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. اے ایمان والوں، تم ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے اس کریم، مہربان و فیاض پروردگار کے متعلق. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے برابر کیا، تجھے زندگی اور وجود اور شعور کی نعمتیں بخشی. قرآن کریم ہمیں آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں پکارتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم قرآن کریم کی آواز کو نہ سنیں. اللہ تعالیٰ تو براہ راست آواز دیتا ہے، بہت واسطہ لیتا ہے تو اپنے نبی کا کہ یا ایھا النبی قل للمؤمنین قل لازواجک وبناتک قل، اے نبی یہ کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے. لیکن قرآن کریم میں ایسا واسطہ تو نہیں کہ اے علماء کرام، اے وہ لوگوں جنہوں نے قرآن کو پڑھا سمجھا 20-20 سال تک مطالعہ کیا، آپ لوگوں کو بتائیے. قرآن تو مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے، انسان کو خطاب کرتا ہے، عام انسانوں کو خطاب کرتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر یہ لوگ غور کریں، جن لوگوں کے تعلق سے غور کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اور جن کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پر کیا تالے؟ افلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوا ہوتا ہے، کسی اور کا تصنیف کردہ کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلافات، بڑے کانٹرڈکشنز، بڑے تضادات پاتے اس کے اندر. تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے. کون مخاطب تھے؟
بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے، ایسا نہیں تھا. آپ کے مخاطب کون تھے؟ آپ کے جو لوگ مخاطب تھے وہ لوگ تھے جن کو جاہلیت کے لوگ، اہل جاہلیت کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روکتے تھے، آپ سے دشمنی نکالتے تھے، قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے. علوم اور اخلاق و معارف یہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو آپ کی بات تک نہیں سننا چاہتے تھے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو، سنو تو، سمجھنے کی کوشش تو کرو. ان سے کہا جا رہا ہے. یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جو آپ احکامات گنواتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ہم قرآن سے تو لیے ہوئے ہیں. کیوں قرآن ہم پڑھیں؟ کیوں براہ راست قرآن پہ ہم تدبر کریں؟ تدبر تو وہ کریں جنہوں نے 15 سال قرآن پڑھا ہے. تدبر اور غور و فکر تو وہ کریں جنہوں نے 16 علوم حاصل کیے ہیں. ہم عام لوگوں کے لیے قرآن کریم تدبر کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کو وہ بعید از امکان سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تدبر کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم سے مسائل کا استنباط کیا جائے، احکامات کا استنباط کیا جائے. یہ تو بے شک علماء کی ذمہ داری ہے اور ان کو اتنے سارے علوم و ملکہ اجتہاد ہونا چاہیے، اجتہاد کی بات ہے یہ تو. لیکن عام انسان کا تدبر سیدھا سیدھا یہ ہے کہ قرآن کا حکم سامنے آئے تو قرآن کے اس حکم کو آئینہ بنا کر اپنا چہرہ اس میں دیکھے، اپنی زندگی اس میں دیکھے. قرآن کے آئینے میں اپنے اخلاق کو دیکھے، قرآنی اخلاقیات کے آئینے میں اپنے اخلاق دیکھے. کہ قرآن تو مومن کی جو شان اور اس کی صفات بتا رہا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ اور مطلوبہ مومن یہ اور یہ ہوتا ہے. کیا میں اس معیار پر اتر رہا ہوں؟ کیا میں اس کسوٹی پر پورا اترتا ہوں؟ یہ تدبر ہے، غور کرے. اور قرآن کریم کی جو آیات احکام ہیں وہ تو 200 کے آس پاس ہیں جن سے مسائل مستنبط کیے گئے. آیات الاحکام جنہیں کہا جاتا ہے، جن پہ بڑے بڑے اہل علم علماء نے 1500 سال سے ان کے اجتہادات موجود ہیں، جو علماء اپنے مدارس میں اور دارالعلوم میں، دیار علوم میں پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو قرآن کریم کے جو علوم ہیں، جو 200 آیات کے اندر ہیں، ان کے علاوہ 6000 کے آس پاس آیتیں ہیں، 5800 آیتیں. یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ کس کے لیے؟ ان کے اندر جو بات کہی گئی ہے، ان میں جو عام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے، ہم نے اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. کتنی عجیب بات ہے. ہم کسی کی بات اگر کرتے ہیں کہ فلاں یوں کہہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ارے بھائی ان کی بات بتائیے، آپ اپنی بات مت کیجیے، آپ ان کی بات تو بتائیے وہ کیا کہتے ہیں، ان کے الفاظ ذکر کیجیے. جہاں کہیں معاملہ الجھتا ہے، جہاں کہیں اختلاف ہوتا ہے، جہاں کہیں کوئی بات ہوتی ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنا انٹرپریٹیشن ابھی اپنے پاس رکھیے. آپ یہ بتائیے کہ اوریجنل ٹیکسٹ کیا ہے، اس میں اصل ان کی بات بتائیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ مسلمان یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، مجھے بتائیے اللہ کے الفاظ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے. یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا. ہم نے اپنے آپ کو اس خیر کثیر سے اور اس عظیم تاثیر سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے. قرآن کریم کی اپنی ذاتی تاثیر ہے جو کسی بھی بالواسطہ کلام میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی. کون دنیا کا بڑے سے بڑا عالم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا ہو ہی نہیں سکتا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر خطابات اور اکثر دعوت آپ کی جو لوگوں کے سامنے آپ نے پیش کی، صرف تنہا قرآنی آیات پر مشتمل بھی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. آپ ان سے مزاحمت کر رہے ہیں، ان سے جہاد کر رہے ہیں، آپ قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کیجیے. آپ کو فرمایا گیا تھا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی تذکیر کیجئے، ان کی یاد دہانی کیجئے، ان کو نصیحت کیجئے، وہ ان کو جو میری وعید سے ڈریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا. آپ جبکہ تمام عرب کے بڑے بڑے شعراء، خطباء، فصحاء، بلغاء، ان سب میں سب سے بڑے، تمام دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ سے زیادہ بلیغ کلام کسی کا نہیں. اس کے باوجود آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھ کے ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ دیکھیے. عتبہ ابن ربیعہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آفرز لے کے آیا تھا، واقعہ مشہور ہے. اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفرز رکھے کہ آپ کہیں تو آپ کو سردار بنا دیں، آپ کہیں تو بادشاہ بنا دیں، آپ کہیں تو سارا مال جمع کر دیں، آپ جہاں کہیں آپ کی شادی کرا دیں، آپ کو اگر بیماری کوئی آصب کا اثر ہے تو علاج کرا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سنا اور اس کے بعد فرمایا کہ عتبہ تم فارغ ہو گئے؟ سنو. وہ فارغ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اب میری بات سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سوالوں کا بہترین جواب دے سکتے تھے، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات پڑھنا شروع کر دی. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی, اور سنتے سنتے جب آپ وہاں تک پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تو عتبہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اگر یہ اب بھی نہیں مانے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا وہی عشر ہوگا جو قوم عاد اور قوم سمود کا ہوا. گھبرا گیا, اسے ایسا لگا کہ بجلی گر جائے گی, آسمان سے عذاب آ جائے گا. اس نے کہا بس کیجئے, رحم کیجئے اپنی قوم پر اے محمد. اس تاثیر میں وہ, اور عتبہ جب واپس آ گئے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے جوش و خروش سے گئے تھے, یہ چہرہ وہ نہیں ہے جس چہرے کو یہ لے کر گئے تھے, بدل گئے. اور آ کر کہا کہ دیکھو اس شخص کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو تمہاری عزت ہے, ناکام ہوتے ہیں تو تمہارا کچھ نہیں, تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی, وہ دنیا ان سے نپٹ لے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں آپ تلاوت فرما رہے تھے سورہ نجم کی, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا. اس صورت کو آپ پڑھتے رہے, لوگ اس قدر دھیان سے اور اطمینان سے, اور ایک سما بنا ہوا تھا, لوگ سنتے جا رہے تھے. وہاں پر موجود صرف مسلمان ہی نہیں تھے, اکثر کافر اور آپ کے دشمن, اور یہاں تک کہ بڑے بڑے سردار وہاں جمع تھے. اور آپ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے, اور وہ پڑھتے 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 جب سورت کے اختتام پر سجدہ آیا تو سب نے سجدہ کیا, سب نے سجدہ کیا. ایک شخص بدبخت تھا تو اس نے کہا نہیں, میرے لیے زمین سے مٹی اٹھائی اور پیشانی پہ میرے لیے اتنا ہی کافی. تو لوگ بے ساختہ سجدے میں گر پڑے. یہ خیال نہیں رہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم مان لیں اگر ہم نے سجدہ کر لیا تو ہم ان کے سامنے گویا کہ شکست کھا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے نعوذ باللہ ارادے سے آئے تھے, لیکن قرآن کی چند آیات کان میں پڑی, اور وہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پڑھ کر تلاوت کر کے سمجھا رہے تھے, پڑھا رہے تھے, قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے. اس آواز نے اتنا متاثر کیا کہ دنیا بدل گئی. آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ میں بادشاہ نجاشی کے سامنے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک بڑا سوال کھڑا کیا گیا تھا کہ آپ نے جن لوگوں کو پناہ دی ہے, جن مسلمانوں کو, آپ یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ ان کے دین پہ بھی یہ نیا دین لے کے آئے ہیں, آپ کے دین کے بھی یہ مخالف ہیں. اتنی بڑی بات کہی تھی, یہ آپ کے دین کے مخالف ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. تو اس پر جب سوال کیا بادشاہ نے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں, تو وہاں پر یہ عالم ہوا کہ اب کیا جواب دیں. کوئی بھی جواب دے سکتے تھے, لیکن ان لوگوں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی کیا بات ہے, قرآن جو کہتا ہے وہ بتا دیتے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیات, سورہ مریم کی آیات شروع کر دی, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربہ. اور یہ پڑھتے پڑھتے پہنچے تو بادشاہ نے اس وقت اس خاص محفل کے لیے بڑے بڑے پادریوں کو, بڑے بڑے راہبوں کو, بڑے بڑے عیسائی مذہب کے متقیوں پرہیزگاروں کو بلایا ہوا تھا. وہ اپنی کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, قرآن میں کیا ہوتا ہے وہ سننا ہے. سب کا یہ عالم ہوا کہ وہ اتنا روئے سننے والے وہاں کے عیسائی پادری کہ ان کی داڑیاں تر بتر ہو گئی. یہ قرآن کی تاثیر ہے. ہم مسلمانوں نے اس تاثیر سے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے. ہم قرآن کریم کو براہ راست پڑھنا اور سننا نہیں چاہتے. قرآن کریم کو براہ راست پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کی تاثیر کی ضرورت ہے. بس یہ بات کہہ کے میں ختم کروں گا کہ قرآن کریم تذکیر ہے. اب سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ الحمدللہ میں تو 20 سال سے قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں میں نے ماشاءاللہ پوری تفسیر کئی مرتبہ پڑھ لی, قرآن کریم کے جو مضامین ہیں وہ بالکل ازبر ہیں, اب مجھے ضرورت نہیں. یہ بات آپ قطعی نہیں کر سکتے. دیکھیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی نفسیات یہ ہیں, جیسے آج کمپیوٹر ہے, ریم جو ہوتی ہے رینڈم ایکسس میموری, ایک وہ پرٹیکولر چھوٹی میموری ہوتی ہے, اس پہ کام ہوتا ہے, وہی وہاں پر کام ہوتا رہتا ہے. اور ایک ہارڈ ڈسک کے اندر جو پرماننٹ میموری ہے وہ مستقل رہتی ہے, لیکن وہ وہاں رہتی ہے اور کام یہاں ہوتا ہے جو یہاں پر چل رہا ہے. انسان کی جو میموری ہے, ایک تو وہ اصل میموری ہے جس میں سال ہا سال کا ذخیرہ معلومات موجود ہے, اس معلومات میں ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن جو آپ کی ریم ہے, جو آپ کی فی الوقت جو باتیں معلومات ہیں وہ آپ کی بہت محدود ہوتی ہیں. آپ جب تک وہاں پیچھے سے ریکال نہیں کرتے, جب تک صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے سامنے منہ بنا رہا ہے, آپ نے فوراً اس کے ایکشن کا ریئیکشن کیا, آپ نے کہا ارے یہ منہ بنا رہا ہے,
یہ شخص مجھ کو حقیر سمجھ رہا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں پیچھے آپ کی پرماننٹ میموری میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ارے یہ تو آپ کا بہت مخلص اور ہمدرد دوست ہے اور بڑا آپ کا خیرخواہ ہے، اور اس کے تو آپ پر بہت احسانات ہیں، تو آپ ایک دم اس کو میچ کرتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی. کیوں؟ آپ کو ضرورت ہے ریکال کرنے کی. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اسی نفسیت کو دیکھ کر قرآن کریم کے اندر تذکیر کا انداز اختیار کیا ہے کہ آپ کو قرآن کریم روحانی غذا فراہم کرتا رہے. ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ اس کے مضامین الگ الگ عنوانات سے الگ الگ جگہوں پر موجود ہیں. ایک جگہ عقائد ہو گئے، ایک جگہ ایک باب میں اخلاقیات، ایک باب میں معاملات، ایک باب میں معاشرت، ایک باب میں معیشت کے مسائل، اقتصاد و اکنامی کے مسائل، ایک باب میں سیاست، اور ایک باب میں بین الاقوامی معاہدات، ایک باب میں تعلیم و تربیت. تو بے شمار ابواب. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم میں جتنی اہم اور بنیادی تعلیمات ہیں وہ ہر جگہ مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ اگر عقیدہ وہاں سے پڑھ کے چلا گیا اور اس چیپٹر کے بعد اب وہ 30 پارے پڑھ کے جب تک وہاں آئے گا تب تک شیطان اپنا پتہ نہیں کیا سے کیا کام کر دکھائے گا. اس لیے قرآن کے آپ جس صفحے کو کھول لیں وہاں پر جو قرآن آپ کو جس چیز سے جوڑنا چاہتا ہے، جن حقائق سے، وہ حقائق وہاں موجود مل جاتے ہیں آپ کو. تو مسلسل تذکیر کی ضرورت ہے، مسلسل اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ قرآن کریم کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھ کے اور قرآن کے الفاظ سے آپ براہ راست جڑ کے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو آپ کو بتایا جائے، اور یہ تفسیر کا جو درس شروع ہوا ہے، یہ بہت بڑی فائدے کی چیز ہے کہ آپ اس تفسیر میں موقع بموقع ہر چند روز کے فاصلے سے آپ ایک روحانی غذا حاصل کریں، اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اور ہر عمل کے اندر جو تاثیر ہو سکتی ہے قرآن کریم کی وہ آپ محسوس کریں. تو یہ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ پروگرام یہاں شروع ہوا ان لوگوں کی کوشش و محنت سے اور قربانیوں سے. اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جو اس سے وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وابستگی کو مضبوط فرمائے، اور اس تفسیر کو خیر کثیر کا ذریعہ بنائے، اور اس علاقے کی تقدیر بدلنے اور اس کی کایا پلٹنے کا ذریعہ